हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम सितारा यासीन के बारे में। सितारा यासीन के 2 व्लॉग आए हैं रिसेंट, उसमें बात करेंगे जिसमें उसने बताया कि उसके कज़न की यानी उसके चाचा के बेटे की, चाचा के बड़े यानी इसके बड़े ताया थे, उसके बड़े बेटे की डेथ हो गई है। पिछले 5-6 दिनों से वो वहीं थे। उसके व्लॉग भी उसका बेटा शूट करके अपलोड कर रहा था। 2-3 व्लॉग जो भी आए हैं वो उसके बेटे ने शूट किए। अब पता है, ये चलो गई, सब कुछ हुआ, बेटे ने वीडियो शूट की, वो सब तक ठीक था कि व्लॉगिंग नहीं रुकी किसी भी तरीके से, और ये सब कुछ ठीक था। लेकिन उसके बाद आते ही जो इसने धमा चौकड़ी मचाई है, जिस किस्म का हंगामा एक यूट्यूब पर क्रिएट कर दिया कि मैं उठाऊंगी, मैं सब कुछ देखूंगी, मैं इनके खर्चे उठाऊंगी, मैं उन यतीमों को पालूंगी, मैं उनके 4 बच्चों को पालूंगी। अब ये देखो, अगर नॉर्मल होता ना तो ठीक होता। एक अगर नॉर्मल बंदी ये बोल रही होती, जो कि सही होती, जो कि एक अच्छी वेल वेल फैमिली से आती कि हाँ ठीक है उसके पास पैसा है, तो वो एक नॉर्मल होता है। लेकिन ये है सितारा यासीन, क्योंकि इसके हर एक व्लॉग के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई वजह होती है। अब इस चीज़ के पीछे कि जिस दिन ये आई है उस दिन इसने भागम भाग वीडियो शूट की है, उसको एक दिन भी रेस्ट नहीं किया, और उसने फटाफट शूट कर ली कि नहीं नहीं मैं पहले सब्सक्राइबर को बता दूं और पहले मैं ये सब कर लूं। हालांकि इसका बेटा मुसलसल वीडियो डाल रहा था। अगर इसको इतना ही होता, लोगों को इसके मुताबिक लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसको लोगों को दिखाना था कि देख लो। दरअसल अब 2 वजह हैं। एक ये इसकी बहन वजह है सलमा यासीन, और एक ये वजह क्योंकि नेक्स्ट जैसे उसको प्रॉपर व्लॉगिंग अपलोड करनी थी। अब ये अगर प्रॉपर व्लॉग में आ जाती पहले, और पहले ये नहीं बताती, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए इसने भागम भाग आते ही वो वीडियो शूट की और उसी दिन के उसी दिन उसने अपलोड कर दी कि ये नहीं ये हुआ था। एक मरे हुए इंसान का कंटेंट, वो बंदा 4 साल में इसकी वीडियो में कभी नहीं आया, इसका कभी नाम नहीं सुना गया, कभी कोई नहीं जानता था इस किस्म का। इसका कोई कज़न है, वो कभी भी इसकी वीडियो में जीते जी नहीं आया है, ठीक है, कभी भी नहीं आया इसकी वीडियो में। लेकिन मरने के बाद ये पूरे के पूरे ख़ानदान ने उसकी तस्वीरें लगाई हैं, उसकी तस्वीरें लगा के व्यूज़ खाए। यानी मरने के बाद भी लोग कंटेंट, और उसी वीडियो में बैठ के ये बात कर रही है कि सब ने एक दिन चले जाना है, किसी ने यहाँ नहीं रहना, हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, हमें अच्छा घर चाहिए होता है, हमें ये चाहिए होता है, हमें वो चाहिए होता है। सब कुछ बोलना ना बड़ा आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन अमल करना नहीं होता। अमल बताओ, बंदी बैठ के बोल रही है जिसके ऊपर ये बातें ना, पता है, इसके अगर आप पीछे जाओगे ना, इसके प्रूफ्स वगैरह बहुत लीक होते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ इसका लीक चल ही रहा होता है। अब इसके ऊपर ये भी बात है, ये जितना रोना रोती है कि मेरे पास कुछ नहीं है या ये वो, इसके कितने बिजनेस निकल कर आए, 2 बिजनेस इसके निकल कर आए, ठीक है, जो कि इसके नाम के साथ मंसूब हो रहा है। 3 इसके पास घर निकल कर आए हैं कि कराची में भी घर है इसका, इस्लामाबाद में भी घर है, और इसका भावलपुर में भी घर है। 3 जगह इसके घर निकल कर आए। कितने इसके प्लॉट्स निकल कर आए कि कितने इसके प्लॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें इसके पास हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, आप सिर्फ यूट्यूब पर एक बार सर्च करो, आपको हर एक चीज़ प्रूफ के साथ मिलेगी, हर एक चीज़ प्रूफ के साथ मिलेगी। इसके खुद के रिश्तेदारों ने इसकी बातें पोल पट्टियाँ खोली हैं, मेरे सामने ही है, सब आपके सामने ही है। मैं अब इसमें अपनी वीडियो में ऐड करके गंदा नहीं बनाना चाहूँगी, लेकिन हाँ, सब कुछ सामने है। कितना ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ उसकी बच्ची को लेकर किया जाता है, वो मैं हमेशा, मुझे बुरा लगता है कि बच्चे को लेकर कभी भी आप बात ना करो भाई। उसको आपको आपस में जितना बोलना हो बोलो, ठीक है, वो तो हो गया, चलो ये टॉप। अब इसकी इतनी भगाए भगाए, वो कहते हैं ना भागम भाग, जो वीडियो अपलोड करने की वजह थी, वो 2 वजह थी। पहली मैंने आपको बता दी, क्योंकि उसको कल से नॉर्मल रेगुलर व्लॉगिंग स्टार्ट करनी थी, यानी आज से उसको नॉर्मल व्लॉगिंग स्टार्ट करनी थी। और एक और जो वजह थी वो ये थी कि सलमा यासीन, जो कि इसकी बहन है, जिसके साथ इसकी कंट्रोवर्सी रही है, सलमा यासीन और उसके हस्बैंड ने, उसका कुछ कर्जा था सज्जाद का 40-45 लाख का, यानी उसने सलमा से लिया था। अब इतना पैसा कैसे आता है मेरे को पता नहीं है, लेकिन भाई आया हुआ है। अब इतना, एक तरफ ये सब रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, यानी सलमा यासीन की भी जो कंट्रोवर्सी हुई थी इस दरमियान, बहुत कुछ था कि हाँ ठीक है हमारे पास इतना गुजारा हो जाता है। लेकिन अजीब है, ये मुझे पूरी की पूरी फैमिली सारी ड्रामेबाज लगती है, पता नहीं क्यों। इनमें एक वाइब्स इस तरीके से आती है, बस हर किसी की टांग खींचनी है। दरअसल ये पूरी फैमिली ना यूट्यूब पर आ गई है। अब पूरी फैमिली जब यूट्यूब पर आ जाए ना, तो फिर एक दूसरे से टांगे ही खींच कर आप आगे बढ़ सकते हो कि इसके रास वाश कर दिया, इसके रास वाश कर दिया, इसकी वीडियो लीक हो गई, इसकी वॉइस लीक हो गई। मतलब ये पूरी फैमिली ने ना, पूरी फैमिली ने एक गंद मचा रखा है यूट्यूब पर। कभी इसकी वॉइस लीक हो जाती है, कभी इसकी पिक्चर्स लीक हो जाती है, कभी उसके रास वाश हो जाते हैं। यही सब कुछ चल रहा है। अब सलमा यासीन का, वो कौन है इसकी, जो नज्जो है, हाँ नज्जो है, उसने ये बयान दिया है कि सलमा यासीन का कर्जा था सब 40-45 लाख का, उसको सलमा ने और असगर ने माफ़ कर दिया। अब सलमा और असगर को आप जानते होंगे कि ये कौन है और क्या रिश्ता लगता है, सितारा यासीन की बहन है। तो अब काफ़ी लोगों को ये फील हो रहा है कि ये गाय बगाए वीडियो इसीलिए आई, और उसने आते ही इसलिए बोल दिया
کہ میں اٹھاؤں گی ذمہ داری، میں اٹھاؤں گی، تاکہ لوگ یہ نہ بولے کہ دیکھو تمہاری بہن نے تو 40-45 لاکھ کا قرضہ معاف کر دیا، اور تمہاری بہن تو اتنا کماتی بھی نہیں ہے یوٹیوب سے، ٹھیک ہے نا. یوٹیوب سے اس کے ویوز، سلمیٰ کے ویوز اور ستارہ کے ویوز میں بہت ڈفرینس ہے، اور سلمیٰ کافی دن کے گیپ بھی لے لیتی ہے اپنی ویڈیوز میں، لیکن یہ بالکل بھی نہیں لیتی ہے. یہ ایک دن بھی اگر یہ لے لے گیپ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو وہ بھی کافی لوگ کہنا ہے کہ وہ تو تم سے کم کماتی ہے، اس کے بعد تمہارے برانڈس بھی ہے، تمہارے پاس بہت سارے انکمس کے اور بھی طریقے. فنڈنگ کافی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو فنڈز بہت زیادہ آتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو فنڈز بھیجتے ہیں کہ یار تم اس کی ہیلپ کر دو، کیونکہ یہ بولتی ہے کہ میں اس کی ہیلپ کر رہی ہوں، اس کی ہیلپ کر رہی ہوں. تو یہ فنڈ بھی بڑا ایک مدعا رہا ہے. تو اس لیے کافی لوگوں کو لگا کہ بھائی یہ فنڈز اس کو لینے کا بڑا اچھا موقع ہے، تو اسی لیے فٹافٹ آ گئی اور اس نے بولا کہ میں اٹھاؤں گی اس کی ذمہ داری. سب سے بڑھ کر تو تم اگر اس کی ذمہ داری اٹھا رہی ہو، کیونکہ تم سب نے اس کی فیملی کو یوٹیوب پر کر دیا ہے ننگا. ننگا ان دا سینس کہ وہ 4 سال میں کبھی تمہیں یوز نہیں کیا، اس بندے نے تمہیں کبھی یوز نہیں کیا، کبھی اس نے تمہاری پکچر کے ساتھ کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی. تمہارا پورا خاندان پڑا تھا، بٹ وہ ان سب چیزوں سے دور رہا. تم لوگوں نے اس کے پکچر لگا کے اس کی فیملی کو ایک طریقے سے، اب دیکھو اس کی پکچرز کو کافی جو آس پاس کے لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے. یہ بھی گاؤں میں گئے تھے، وہاں بھی لوگ ستارہ یاسین کے ویڈیو دیکھیں گے. اب سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بھائی یہ تم ان کو کتنا گندا فیل کروا رہی ہو. تمہارے مطابق وہ یتیم ہو گئے، تمہیں ان کا سوچنا چاہیے. ان کے لیے کتنا بھاری ہو جائے گا نا اگر تم ان کی مدد کرتی بھی ہو، تو وہ مدد لینا بھی ان کے لیے کتنا بھاری ہو جائے گا کہ یار پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ بندی میری مدد کرتی ہے. اور وہ پیسے نا بڑے بھاری ہوتے ہیں جب پوری دنیا کو پتہ چل کے پیسے مل رہے ہو نا، اور آپ کو شاید مجبوری میں لینے بھی پڑ جائے، وہ پیسے بہت بھاری ہوتے ہیں. وہ اس فیملی کے لیے کیا بھاری پیسے نہیں ہوں گے مطلب، لیکن نہیں، اپنے آپ کو اچھا دکھانا ہے کہ کہیں میں ان سب چیزوں سے پیچھے نہ رہ جاؤں، کہیں لوگوں کو یہ نہ لگ جائے کہ یار سلمیٰ یاسین آگے نکل گئی اور ستارہ یاسین پیچھے رہ گئی. اسی لیے ریسم ریس، یعنی ایک مرنے کے بعد بھی تم جس ویڈیو میں بیٹھ کے بھاشن دے رہی ہو، تم اس ویڈیو میں بھی یہ سب کچھ اسی لیے بول رہی ہو آ کر، کیونکہ تمہیں کہیں لوگ سلمیٰ کو اچھا نہ سمجھنا شروع کر دے، لوگ سلمیٰ کی تعریف کرنا نہ شروع کر دے. مطلب جدھر تم زندگی موت کی باتیں کر رہی ہو کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، دیکھ لو کل کو وہ جو بائک سے جا رہا تھا، وہ بہت ایموشنل اسٹوری رہی ہے کہ بائک سے جا رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا آخری ہے بائک، اور اس کی وہ آخری مطلب کہ ایک طریقے سے جہان تھا، آخری سفر تھا اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس کا آخری سفر ہے. اور وہ بائک سے جا رہا تھا، اس نے پہلے بائک کو سیٹ کیا، لائٹیں لگائیں، بائک کو پورے سیٹ کر کے وہ لے کے گیا کہ شادی میں جانا ہے، گاؤں میں جانا ہے، شوشا کروں گا بائک کے ساتھ. تمہارے مطابق وہ شوشا کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور اس کے بعد اس کی اسی راستے میں، یعنی وہ بائک وغیرہ سیٹ کروا کے آ رہا تھا، اور ادھر اس کے راستے میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس میں بھی نا 2 باتیں. اب جو اس کا پورا خاندان ہے وہ بول رہا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ دن میں 6 بجے ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ہفتے کے دن 6 بجے اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا. اب جو ہفتے والا اس کا ولاگ آیا تھا نا، اس میں یہ تھا، وہ ہفتے والے دن ولاگ نہیں بتا رہی میں آپ کو کیونکہ وہ 1-2 دن بعد کا ولاگ آتا ہے. تو اس دن جس دن ہفتے والے دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اسی کے مطابق یہ بیٹھی ہوئی تھی، اپنے بچوں کو پارک وغیرہ لے کے گئی تھی. اب اس کا جو ولاگ کے اندر ٹائمنگز ہے نا جانے کی، وہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو بہت گپ اندھیرا تھا، ٹھیک ہے نا. گپ اندھیرا 6 بجے میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر گرمیاں آ چکی ہیں، مغرب جو ہے وہ لیٹ ہو چکی ہے، 7-7:30 بجے تک مغرب جا چکی ہے. مغرب جب تک نہیں ہوتی تب تک اندھیرا نہیں ہوتا ہے. تو یعنی جب وہ گھومنے کے لیے نکل رہی تھی تب ہی اس کے مطلب اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، اور 9 بجے اس کی جانے کی دنیا سے نیوز آ چکی تھی. مطلب وہ اس ٹائم پر چلی گئی تھی، اس ٹائم پر وہ اپنے مطلب تم کوئی دنیا سے باہر تو نہیں چلی گئی تھی نا. اگر تمہیں نیوز ادھر بھی بیٹھے بیٹھے مل گئی تو تم آ جاتی واپسی. نہیں، تم نے بڑا اپنے بچوں کو پورا پہلے انجوائے کرایا، سب کچھ کرایا، اور بہت سیریس تھا یہ، لوگوں کو پہلے سے ہی پتا تھا. ایک طرف تم اتنا روئی ہو کہ یہ تو وہ کزن تھا. ایک تو ہر چیز میں نا اپنی سمپتی پہلے لے لینا. یہ وہ کزن تھا جب آج سے 2 سے 3 سال پہلے مجھ پر برے حالات ہوئے تو مجھے سپورٹ کیا تھا. اچھا ایک بات مجھے یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی، سپورٹ یہ ستارہ یاسین کو کر رہا ہے، پیسے اس نے سلمیٰ یاسین سے لیے ہوئے، یہ کیا چکر ہے؟ مطلب سلمیٰ یاسین اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ وہ سپورٹ کر رہا ہے ستارہ یاسین کو، اور سلمیٰ یاسین نے اس کو 40-45 لاکھ کا قرضہ دے دیا. بتاؤ ذرا حالت چیک کرو اس کی، کہ مطلب یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ کبھی کبھی خود کو بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہم نے کتنا جھوٹ پروس دیا ہے کہ اب ہم اس کو سمیٹیں گے کیسے. بتاؤ، اب ایک انسان، اگر 2 بہنوں کی لڑائی ہوئی بھی، اتنی گندی لیول کی لڑائی ہوئی، ٹھیک ہے، ایک دوسرے پر الزام بھرے گئے، بڑی بہن نے کھڑے ہو کر
اپنا سلمیٰ یاسین نے کھڑے ہو کر اس پر الزام لگا دیا ستارہ یاسین پر کہ یہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ایک گندے ریلیشن میں تھی، اور اس کے بعد وہ لڑ رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انبن ہو رہی ہے، وہ مدینے میں جا کر قرآن اٹھا کر ہاتھ میں بول رہی ہے، یہ اپنے کبھی کچھ کر رہی ہے، تو یہ سب کچھ چلتا رہا۔ اور اس درمیان ایک بندہ آتا ہے جو کہ سپورٹ ستارہ یاسین کو کر رہا ہے، اس نے بولا میرے لیے لڑے بھی ہیں، میرے لیے سب کو بولا بھی کہ میری بہن ہے، چاچا کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ مت کرو برا، اس کو مت بولو، اس کو مت کرو، اور سلمیٰ یاسین وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے ستارہ یاسین کا۔ اور سلمیٰ یاسین اتنی بیوقوف ہے جو 40-45 لاکھ روپے اس کو پھر بھی دے دیے۔ مطلب کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ خود کو تسلی دلوا رہے ہو یا خود کو بتا رہے ہو کہ دیکھو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے ایسا سب کچھ، میرے ساتھ بھی دنیا میرے ساتھ بھی کچھ کر سکتی ہے؟ ارے وہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اور تم کو ابھی بھی اپنی کلین چٹ کی پڑی ہے۔ مطلب ایک انسان کو تم یوز کر رہے ہو اس کے مرنے کو، میرے کو بڑا دکھ ہوتا ہے یہ جو مرنے لوگوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ یار مطلب کیا ضمیر بالکل ختم ہو چکے ہیں کہ تم لوگ بس اپنا دیکھو کہ چلو وہ ایک ولاگ ہوا، اس کے بعد دوسرا ولاگ بھی اسی کے نام پر کہ میں ساتھ نہیں چھوڑوں گی، میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، امی بھی آئی ہیں۔ اور اس گھر میں جب وہ جا رہی تھی تب بھی اس نے ادھر ویڈیو ریکارڈ کی ہے، اور جہاں پر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس جگہ کی بھی وہ ویڈیو ریکارڈ کر کر آئی ہے کہ بس کہیں چھوٹ نہ جائے کوئی، کیونکہ میں اپنے 5-6 دن دے کر آئی ہوں تو کچھ تو وہاں سے لے کر آؤں جو لوگوں کو پتہ چلے۔ اور اچھا ولاگنگ میں آنے کا اس نے نام کیا لیا کہ وہ مجھے سجاد بھائی کی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے نا، تو اس لیے مجھے تو واپسی ولاگنگ میں آنا پڑے گا۔ بہن تو ویسے ہی آ جا تو ایسے ضرورت نہیں ہے تجھے ان بچوں کو اور ان لوگوں کو بدنام کرنے کی جو جیتے جی تیری ویڈیو میں نہیں آئے، تو ان کا نام لے کر اپنی روٹیاں سیک رہی ہے کہ مجھے تو واپسی آنا پڑے گا نا۔ بھائی تو اپنے بچوں کے لیے آ جا، تیرے اپنے بچے ہیں، تو ان کا نام لے لے۔ نہیں، سمپتھی چاہیے تو اس لیے ان کا نام، کیونکہ پتہ ہے جو اس کی آڈینس ہے وہ بھر جائے گی اس کے اوپر کہ ارے تم تو ابھی 2 دن بھی نہیں لگائے تم تو واپسی آنے میں، تم تو نارمل اتنا ہنستا کھیلتا تم نے بلاگ اپلوڈ کر دیا۔ تو یہ چیز کا بھی ڈر ہے بھائی، بہت ڈر ہوتے ہیں، ولاگنگ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، تو اسی لیے بولتی ہے کیا کرے، نارمل زندگی میں تو آنا پڑے گا نا، مجھے سجاد بھائی کی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے نا، تو اس لیے تو مجھے تو ولاگ بنانے پڑیں گے۔ تو کیا آپ سے جتنی تمہیں ایڈسنس میں انکم آئے گی تم اس میں سے آدھا حصہ سجاد بھائی کی فیملی کے نام پر دے دو گی، کیونکہ تم نے ولاگنگ جو دوبارہ سٹارٹ کی وہ سجاد بھائی کی فیملی کے اوپر سٹارٹ کی ہے، تو کیا تم اپنا آدھا ایڈسنس کی جتنی بھی انکم آئے گی تم انہیں دے دو گی؟ پھر اس میں یہ کہ میں بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کرتی ہوں، کیونکہ اس کو لگا کہ شاید یہ کافی نہیں ہوا، کیونکہ سلمیٰ یاسین کی واہ واہ تھوڑا زیادہ ہی ہو گئی اس سے، تو اس کو لگا او ہو یہ تو 40-45 لاکھ میرے 40-50 ہزار سے تو زیادہ ہو گئے، تو پھر اس نے اس ویڈیو میں اور بتا دیا کہ میں اور بہت سارے ایسے لوگوں کی مدد کرتی ہوں جو کہ بیوہ ہیں، جو کہ یہ ہیں، جو کہ وہ ہیں۔ مطلب یہ سب کچھ تمہیں ابھی ہی کیوں یاد آ رہا ہے؟ کیوں یاد آ رہے ہیں؟ یعنی ریس لگی ہوئی ہے سلمیٰ یاسین کے، یہ تو بندہ اس سے پہلے بھی بتا رہا ہوتا ہے، ہر کوئی کہیں نہ کہیں اپنی تھوڑی بہت ہیلپ کر ہی رہا ہوتا ہے۔ یا تو آپ اپنی ویڈیوز میں بول سکتے ہو کہ آپ کو جو ملے آپ اس کی ہیلپ کریں، نہیں، اس کی ہیلپ کا پورا گانا گانا ہے۔ اب یہ کافی لوگ اس کو بولتے ہیں، جو میں اس کی پڑھتی رہتی ہوں، میں دیکھتی رہتی ہوں کہ اس کو فنڈنگ آتی ہے، فنڈنگ کو جیسے باہر کے اس کے سبسکرائبرز ہیں جو بھی اس کو چاہنے والے ہیں، کیونکہ اس کو بہت چاہنے والے ہیں، یہ کنٹروورسی جو اس کی رہی ہے اس میں اس کے ایسے بہت سارے لوگ بنے تھے جو اس کو چاہتے ہیں، جو اس کی مدد کرتے تھے، اس ٹائم پر بھی کافی لوگوں نے اس کی ہیلپ کی تھی۔ اب یہ دیکھو میں اس کو نہیں بول رہی ہوں، لیکن ہاں اگین یہ سب کچھ یوٹیوب پہ ہی پڑا ہے، اسی لیے کہ کبھی اس نے آ کے ایکسیپٹ نہیں کیا، ہاں کچھ ایک آدھ بار اس نے کچھ ویڈیو پہ ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے میری ہیلپ ہوتی ہے یہ وہ، لیکن کبھی بھی اس نے نہیں فنڈنگ وغیرہ کا کہا جاتا ہے کہ اس کو فنڈنگ آتی ہے، کبھی بھی کسی کے بھی نام پر اس کو فنڈنگ آتی ہے، جب بھی یہ بولتی ہے نا تو باہر کے جو لوگ ہیں وہ فنڈ اس کو دے دیتے ہیں کہ بھائی لو ہماری طرف سے بھی لے لو، تم اس کی ہیلپ کر دینا، کسی کے بھی بندے کا یہ بولتی ہے۔ اب میرے کو نا کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسے لوگ کہاں سے ملتے ہیں جو کسی کو بھی ہیلپ کر دیتے ہیں اتنی آسانی سے۔ ریسنٹ دنوں میری ایک فیملی کو مجھے ہیلپ کرنی تھی، اس کے لیے میں نے اتنی فنڈنگ اکٹھے کرنے کی ٹرائی کی، بٹ نہیں ہو پا رہا تھا پاسبل، واقعی نہیں ہو پا رہا تھا پاسبل۔ تو ایسے لوگ کہاں مل جاتے ہیں جو اس کو اتنی فنڈنگ، لوگوں کے حساب سے اس کو لاکھوں روپے کی فنڈنگ آ جاتی ہے، اور کچھ لوگ نا یا چند ہزاروں کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہی ہوں، جو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا جو نیڈی فیملیز ہوتی ہیں ان کو ہزاروں روپے بھی بہت مشکل سے ملتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو بھی لاکھوں روپے فنڈ کر دیتے ہیں جو کہ اچھا خاصا ایڈسنس سے کما رہے ہیں، ان کی ایک ایک پروموشن کے پیسے ان کو اچھے خاصے ملتے ہیں، ایڈسنس ان کو اچھا ارن کرتا ہے، اچھی پیمنٹ دیتا ہے، باقی یوٹیوب انسٹاگرام سے یہ جتنا اچھا کما لیتے ہیں یہ سب کچھ پے لے رہے ہوتے ہیں، ہر ایک سٹوری کی، ہر ایک چیزوں کی، اپنا بزنس ہے، تو اس کے بعد بھی فنڈنگ کے نام پر کیسے بھروسہ کر کے پیسے بھیج دیے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سین ہے، کوئی کیسے کر لیتا ہے ہیلپ مجھے کیسے بھروسہ کر لیتا ہے، مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار اتنا آسان ہے کسی پہ بھی بھروسہ کر لینا آج کے دور میں، وہ بھی پیسوں کے لیے، تو یہ ایک چیز ہے۔ مجھے نا سب سے زیادہ برا یہ لگا کہ کسی کی ڈیتھ کی نیوز ہے، کوئی انسان اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ اب واپسی نہیں آئے گا، تمہیں اس میں بھی اپنے آپ کو سمپتی دلوانی ہے کہ میرے ساتھ بھی برا ہوا تھا، آپ لوگ کہیں بھول تو نہیں گئے میرے ساتھ برا ہوا تھا،
तुम उससे बुरा सपना भूल, जो तुम्हारे साथ बुरा हुआ था, मुझे तो लगता है जितना बुरा इसके साथ हुआ है वो उसको बात करते हुए भी डरे उस चीज़ के बारे में कि नहीं यार मैं भूलने दूं लोगों को, लेकिन नहीं, खुद याद दिलवाती है। देखो अब इसने ये बात बोली है ना, अब वापसी गिरे मुर्दे थोड़े बहुत उठेंगे, क्योंकि जब आप कोई नई बात उस बात को अपने ब्लॉग में शेयर करते हो तो बहुत पुराना कुछ निकल कर दोबारा कुछ ना कुछ नया निकल कर आ जाता है, वो चीज़ आ जाती है। तो आप खुद फिर मौका देते हो, उसके बाद बोलते हो कि लोग मेरे कैरेक्टर पे बात करते हैं, लोग मेरी बच्ची के कैरेक्टर पे बात करते हैं, लोग ये करते हैं, लोग वो करते हैं। तो लोगों को मौका भी तो आप देती हो, लोगों को भूलने भी तो आप नहीं देती हो। किसी की भी कोई ट्रेजेडी होती है ये अपना लेकर आ जाती है कि मेरे साथ भी तो हुआ था ना 2 साल पहले, मेरे साथ भी तो, अरे भाई वो इंसान दुनिया से चला गया। चलो ठीक है, नॉर्मल जो बात हो रही है तो उसमें तुम अपने आप को एग्जाम्पल बना के सेट कर देती हो, तुम्हें एग्जाम्पल बना के सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी यूट्यूब पर हो। तुम्हारी एक एक बात, तुम्हारी जिंदगी की एक एक जरिया तुम्हारा यूट्यूब पर है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कुछ नहीं पता लोगों को, या लोग नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था। लेकिन नहीं, हर बात याद दिलानी है। फिर उसके बाद जब अब सिर्फ सपोर्टर्स तो नहीं है ना, हेटर्स भी हैं तुम्हारे, क्योंकि इसका तो सपोर्टर और हेटर वाला सीन है भाई, इसका तो बहुत ज़्यादा एक भयंकर लेवल का है। तो जो दूसरे लोग हैं या जो उसके सब्सक्राइबर्स जो उसको नहीं पसंद करते हैं, वो फिर अलग अलग चीज़ें निकाल कर लेकर आते हैं। तो फिर यही सीन होता है, तुम खुद नहीं बोलने दे रही हो लोगों को और उसके बाद तुम्हारी शिकायत होती है। अभी देखो कौसर को इतना गंदा बोलती, कौसर ऐसी कौसर वैसी, अभी इतने दिन नहीं थी, 5-6 दिन जो भी नहीं थी, पीछे से पूरा घर कौसर ने संभाला था। अच्छा अब उसको क्रेडिट देने के बजाय या उसको एक अच्छा, इसने दूसरी की तरफ तैयबा का दिखा दिया कि तैयबा रोटी बना रही है, यानी उसने ये माइंड सेट करवा दिया कि देखो मैं नहीं थी, मैं तो अपनी बच्ची को कभी भी ऐसे नहीं करने देती, लेकिन मैं नहीं थी ना, सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है ना, उसने मेरी बेटी को रोटी बनाने के लिए घुसा दिया और मेरी बेटी रोटी बना रही है। अच्छा उसने नाम दूसरी का लगाया, लेकिन इससे पहले जो रोटी रोटी हो रहा था समझ में आ गया था कि वो कहीं ना कहीं हाईलाइट करवाया जा रहा है कि रोटी देखो रोटी बनाने मैं नहीं थी, देखो मैंने तो कभी उसको नहीं घुसने दिया, ये जब भी आती थी मैं उसको किचन से बाहर निकाल देती थी। इसका कहीं ना कहीं टॉन्ट उसी के लिए रेडी था कि तुमने बाहर क्यों नहीं निकाला, तुमने क्यों बनाने दी उसको रोटी, चाहे वो किसी के भी कहने पर आई हो। तो ये इसका दिखाने का मकसद था। और 2-3 कमेंट्स मैंने रीड किए कि वाकई माँ तो माँ ही होती है, आप नहीं थी तो देखो तैयबा किचन में जाके रोटियां बना देती, जल जाती है कुछ हो जाता तो फिर कौन देखता, आप अपने बच्चों को अकेले छोड़ के ना जाया करो, ये ना किया करो। अभी देखना ये 5-6 दिन, अभी ये गांव भी गई है ना, ये गायब हुई है ना, अब इसके देखना कैसे कैसे गांड निकल जाएंगे। पता नहीं ये इसका समझ में नहीं आता कि इसके साथ ये सब कुछ क्यों अचानक से ऐसा हो जाता है। अभी देखना कुछ दिन रुको, कुछ दिन बाद ना सारे इधर उधर से निकल निकल के फड़फड़ाते हुए आएंगे कि सलमा यासीन पूरे 5 दिन गाँव में नहीं थी, वो एक दिन इधर से गायब हो गई थी, इधर से ये हो गया था। अभी निकलेगा, अभी ये सब कुछ भी आएगा, देख लेना। और ये मैं कोई मन गढ़ंत नहीं बोल रही हूँ, देखना ही आएगा, क्योंकि इसका हमेशा होता है। ये अभी उम्रे पर गई थी, उसमें भी इसका यही था कि इसकी 3 दिन उसकी फ्लाइट थी, 3 दिन इसने झूठ बोला, ये 3 दिन दुबई में थी, दुबई में ये किसके पास थी, ये कहाँ थी। इवन उम्रे तक भी जब थी तब भी बहुत सारी जगहों पर लोग उसको उसके ना कमरे मैच कर रहे थे कि देखो ये कमरा सेम है, देखो ये झूठ बोली है, ये इस कमरे में नहीं रहती है, ये कहीं और रहती है, ये तो कहीं और गई है, ये तो मज़े करने गई है। ये सब कुछ निकल कर आया था जबकि वो उम्रा करने गई थी। और एज अ मुस्लिम उम्रा कितना ब्लेसिंग जगह है, ये हम सबको पता है कि कितनी ब्लेसिंग्स होती है, कितना ज़्यादा पाक जगह है जो हमारे लिए मायने रखती है। वहाँ पर भी इसकी ये बातें निकल निकल कर आ रही थी और उसके बाद इसने कुछ एक्शन वगैरह लिया था कुछ चैनल्स के ऊपर, पता नहीं उसका क्या हुआ, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बीच में मैंने उसको देखना बिल्कुल छोड़ दिया था। अभी ये जो डेथ वाली इसकी वीडियो है ना, ये मेरे सामने आई थी, तो मैं थोड़ा सा मैंने कहा यार ये क्या हो गया अचानक से, इसकी डेथ वगैरह का न्यूज़ का आ गया कि अचानक क्या हुआ। इसके बेटे का था, बेटे का वो लगा हुआ था और उस पर वो वीडियो थी कि अचानक जनाजे में जाना पड़ा, मेरे को पता नहीं क्या हो गया। तो वो जब से डेथ हुई है अब तक उसके नाम पर 3 से 4 व्लॉग अपलोड कर दिए गए। तो उन 3 से 4 व्लॉग की पेमेंट अगर उनको दे दोगी तो वो भी बहुत काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि अच्छा खासा अर्निंग हो जाती है भाई। तो तुम वही उनको दे दोगे तो काफ़ी हो जाएगी। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है ये जो मरने वाले के इंसान के नाम पर खा रहे होते हैं ना पैसे, और फिर उसके बाद कमा रहे होते हैं, और उसके बाद बैठ के और उस वीडियो में बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, यहाँ पे सब कुछ रह जाता है। ये तो हम सबको पता है यार। ठीक है मैं मानती हूँ जब आप किसी को ऐसी हालत में देखते हो ना, जब आप किसी को देखते हो तो आपको एक याद ध्यान आ जाता है कि नहीं यार हमें भी जाना है, सबने जाना है, हमारा तो बिलीव है ना कि हम सबने जाना है। तो यही सारा सीन होता है, तो वो एक चीज़ आ जाती है आपको। लेकिन आप उसी बैठ के वीडियो में बात कर रहे हो कि दुनिया में कुछ नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, दुनिया तो फ़ानी है, लोग ख्वाहिशात में रहते हैं, ये रहते हैं, और उसी वीडियो को मोनेटाइज कर रहे हो। बताओ ज़रा मेरे को, बताओ मैं बंदा क्या बोले अब इस बात पर, मतलब क्या बोले, क्या इस बात पर बंदा दुखी हो या इसकी डबल फेस देखे कि यार ये कितनी डबल फेस बंदी है। मतलब एक तरफ दुनिया की बातें कर रही है कि दुनिया से तो चले ही जाना है, दुनिया में किसी ने नहीं रहना, और दूसरी तरफ उसी वीडियो को मोनेटाइज कर रही है और उसी मरे हुए बंदे के नाम को यूज़ करके और अपना चैनल चला रही है। सोचो वो बंदा 4 साल में इसके चैनल पर कभी नहीं पटका, कभी भी नहीं पटका कि कोई सज्जाद नाम का कोई बंदा भी है या क्या सीन है। लेकिन
یہ ضرور آ گیا کہ مرنے کے بعد اس کی ویڈیو، اس کی پکچرز تک اس کے چینل، اپنے چینلز پہ لگا لگا کے سب نے، صرف یہی نہیں ہے، سب نے ویوز لیے ہیں، سب نے، پورے کے پورے خاندان نے ویوز لیے، پورے کے پورے خاندان کو ایک موقع مل گیا. انہیں کسی کی شادی آتی ہوئی تو ایک موقع مل جاتا ہے، ایونٹ سب کو ملتا ہے کہ یار چلو کور کریں گے اور ویوز کی بھرمار ہوگی. تو وہ ایک ان سب کے لیے یہی تھا کہ چلو یار کسی کی ڈیتھ ہو گئی، اب سب کو ویوز ہی ویوز ملیں گے. اب یہاں سے اس کے ویوز آ رہے ہیں، اس کی ویڈیو آ رہی ہے، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کب ہوا تھا، کہاں گئے تھے، کون کس نے کیا کیا، اب کیا ہوگا آگے، کیسے اس کے بچوں کو، مطلب تماشا بنا کے رکھتی ہے. سیریسلی تماشا ہی بنایا ہوا ہے یہ. عجیب، پتہ نہیں ولاگنگ کے نام پر ہم کیا کرنا شروع ہوئے. اور ایک ادھر رجب بٹ بھائی، کبھی کچھ بنا لیتے ہیں، کبھی ٹیٹو بنا لیتے ہیں، کبھی کچھ کرتا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، اور اس کے بعد بولتا ہے نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے یہ ہو گیا تھا. پھر آ کے بول رہا ہوتا ہے دیکھو میں تو بنا لیا ہے، مجھے تو اپنی ماں سے بہت محبت ہے، لیکن لڑکے اس کو کاپی نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. مطلب عجیب پاگل ہو تم لوگ. حرکتیں کرتے ہو، اس کے بعد معافیاں مانگ رہے ہوتے ہو، اس کے بعد تماشے کر رہے ہوتے ہو. مطلب یہ تماشا تم لوگوں نے بنا لیا. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ان سے سمپتی کرنی ہی نہیں چاہیے. میں بہت زیادہ کبھی کبھار ان سب سے سمپتیاں کر جاتی ہوں. مجھے لگتا ہے یہ سب ان کی سوچی سمجھی سازشیں ہوتی ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو کیا ریئیکٹ آنا ہے. جب ہم سوشل میڈیا پر کتنے 2 سالوں سے ہیں، اور ہمارے تو چھوٹے چھوٹے سے چینلز ہیں، ہمیں تب بھی پتا ہوتا ہے کہ ہماری کس بات سے کس قسم کا ریئیکشن آ سکتا ہے، تو ہم ادھر سنبھل کے بات کرتے ہیں. تو کیا ان کو عقل نہیں ہوگی؟ ان کو ساری عقلیں ہیں، لیکن جسٹ کنٹروورسی میں، کیونکہ کنٹروورسی میں ویوز بہت زیادہ ہے نا، تو بس اسی لیے یہ ڈرامے بازیاں کرتے رہتے ہیں. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ولاگرز کوئی بھی سمپتی کے قابل اب رہا ہے. جتنے میں ان کے ولاگرز کے چہرے، کوئی بھینکر قسم کے چہرے دیکھ رہی ہوں نا، اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا. یہ سب کچھ جان کے کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک چیز جان کے کر رہے ہوتے ہیں. اپنی بیویوں کو یوز کرنا، اپنی بیویوں کو ویوز کے لیے کسی بھی طریقے تک یوز کرنا. وہ ایمان کو ایک طرف رو رہا ہے ٹائم نہیں دیا، ٹائم نہیں دیا، اور جب پاکستان میں تھا تب بھی کدھر ٹائم دیا، تب بھی ٹک ٹاک لائف، پوری پوری رات ٹک ٹاک لائف پہ بیٹھا رہتا تھا، اور عجیب عجیب لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ دکھا. اچھا، اور اس کی لوگوں کی حالت چیک کرو، اس کے ایڈٹس پتہ کیسے بنائے میرا جب بٹ کے، کہ ایک لڑکی ڈانس کر رہی ہے، اس میں سے جو پارٹ تھا نا جس میں اس نے تھوڑا سا نظر ادھر ادھر کر لی کہ نہیں میں نہیں دیکھ رہا، اس کا ایڈٹ بنایا ہوا، اور بعد میں اگر آپ دیکھو گے تو وہ دیکھ رہا تھا. مطلب یہ حالتیں ہیں. تمہاری بیوی ہے، اب تمہیں رونا آ رہا ہے، اب تمہیں سمپتی لینی ہے کہ دیکھ لو میں اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دے پا رہا آپ لوگوں کی وجہ سے. جب تو پاکستان میں تھا تب کون سا دے رہا تھا؟ تب بھی تو دوست یار، ٹک ٹاک لائف، کوئی بھی چیز اسٹاپ نہیں ہوئی تھی. کہیں بیوی نہیں تھی. بیوی صرف اسی ٹائم پر آتی تھی جب ولاگنگ کرنی ہوتی تھی، ولاگنگ کے لیے لینا ہوتا تھا بس. تب بھی بیوی کے لیے تو کوئی ٹائم نہیں تھا پھر. لیکن ہاں سمپتی جب چاہیے تھی تب ٹائم لے لیا سارا. تو یہ مجھے فیل ہو گیا ہے کہ یہ سب سمپتی والا گیم چل رہا ہوتا ہے. خیر آپ لوگ مجھے لازمی بتانا آپ لوگ یہ کیا رائے ہے ستارہ یاسین کے. آپ نے بلاگ دیکھی؟ کیونکہ انڈیا میں کافی فیمس ہے ستارہ یاسین، اسی لیے میں اس کے ویڈیوز کا ریویو اکثر کرتی رہتی ہوں. تو تھینکس فار لسننگ، واچنگ، ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.